عزیزان گرامی، کل کی مجلس کا ایک شارٹ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آج کی گفتگو آغاز کروں گا۔ کہاں تک پہنچ پاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک پہنچ سکیں وہاں تک پہنچا دوں، نہیں تو انشاءاللہ کل صبح جو مجلس ہے بچے ہوئے جو مفاہیم ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہاں پر پیش کروں گا۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے جو گول بتایا تھا قرآن میں، جہاں پر خدا نے کہا ہے، پہلے ہم نے حضرت زہرا کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، شیخ قاسم سلیمانی اور دیگر شہداء کے واقعات پیش کیے تھے کہ اہل بیت اور حضرت زہرا سے خصوصاً ان کی کتنی وابستگی تھی، کتنا ایموشنل اٹیچمنٹ تھا ان کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت زہرا کے لیے ائمہ معصومین خود کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں زمین پر، لیکن ہمارے اوپر حضرت زہرا ہماری حجت ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پلٹے تھے کہ وہ جو الہی مفاہیم ہیں جس کے لیے اسلام آیا تھا، جس کے لیے حضرت زہرا نے قربانی دی، جس کے لیے مولا کائنات نے قربانی دی، وہ الہی مفاہیم کیا ہیں؟ تو ہم نے 2 آیتوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ کنتم خیر امتن، یہ آیت تھی ایک جس میں ہم نے کہا تھا کہ تم بہترین امت ہو۔ کون بہترین امت ہے؟ جو الناس کے لیے، اخرجت للناس، جو انسانوں کے لیے نکلے اور ان کے درمیان اچھائی کو پھیلائے اور برائی کو روکے، نہ کہ صرف ایک سانگلی کی جماعت کے لیے، نہ کہ صرف ایک چھوٹے سے خطے کے لیے، صرف ایک جماعت، ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، زون بہت بڑا ہے، تمام انسان، الناس خدا نے لفظ استعمال کیا۔ دوسری جگہ خدا کہتا ہے اولئک المفلحون، وہ جو کامیاب قوم ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ کامیاب قوم کا جب تذکرہ کیا خدا نے، فرد نہیں قوم کا، تو وہاں پر وہ قوم کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اسلامی گول ہمارے لیے کلیئر ہو گیا، اور یہ ربط ہے ظہور امام زمان سے، کیونکہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ جب ظہور کا فلسفہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں عدل و انصاف ہوگا تو ہر انسان کے لیے اسلام کا پیغام ہے، تو ہمیں اس آؤٹ ورڈز دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جو دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گول پوسٹ کو چینج کر دیتا ہے، جو بڑے ہدف ہیں کبھی اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے، اس کے سامنے مثالیں پیش کی تھیں۔ پھر اس کے بعد کہا تھا کہ کبھی کبھی گول پوسٹ ہی بدل دیتا ہے، کبھی یہاں آپ کو ہدف ہونا چاہیے تو وہاں ہدف قرار دے دیتا ہے۔ تیسری چیز وہ کیا کرتا ہے کہ گول پوسٹ بدل دیتا ہے مخالف، یعنی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی ذمہ داری دینی ذمہ داری بنا دیتا ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے، اور آپ بڑے خلوص میں، محبت میں اور بہت ہی دینداری کے ساتھ بغیر اس سے پیسہ لیے ہوئے اسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب دشمن نے گول پوسٹ ایسا بدل دیا کہ اب جو مخالف چاہتے ہیں وہ ہمارا ہدف ہو گیا۔ تو ہمیشہ ہمیں اب ایک لائن معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہم چاہتے ہیں، پوری توجہ سے سنیں گے عزیزان محترم، جو ہم چاہتے ہیں اور جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی چاہتے ہیں، کیا اس میں تطبیق ہے؟ کیا ہم وہی چاہتے ہیں کیونکہ نمائندے وہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق چیزیں چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے دین کا لیبل لگانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ظاہر طور پر وہ دینی کام نظر آئے، لیکن اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ میرا کام دینی ہے یا نہیں، تو آپ کو تطبیق کرنا ہوگا، اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا رہبر معظم حضرت آیت اللہ سیستانی کی نصیحتوں سے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دشمن نے ٹوٹلی ریورس کر دیا ہوگا سچویشن کو، اور تاریخ میں ملتے ہیں ایسے واقعات جہاں انسان دینداری اور متدین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ دشمن کا شکار رہا ہے۔ یہ ہم نے ایک اور چیز کل ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سیرت زہرا پوری بشریت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، پوری بشریت کے لیے ایک لائف سٹائل ہے، ایک طرز زندگی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج دنیا میں جو غالب طرز زندگی ہے، غالب جو آئیڈیالوجی ہے دنیا میں، وہ کون سی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کو بہت سادہ کر کے بیان کروں کہ ایک ہندوستان میں پلنے بڑھنے والی لڑکی وہ کس جیسا بننا چاہتی ہے؟ کس جیسا بننا چاہتی ہے؟
اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آیا واقعاً ہم نے حضرت زہرا کو ایز این آپشن بھی پیش کر پائے ہیں کہ یہ بھی ایک طرز زندگی ہے؟ ہم نے نہیں پیش کر پائے. وہ تو وہی بالی ووڈ دیکھ رہی ہے، نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے، اس میں جو فلم میں بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈیل عورت ایسی ہوتی ہے تو وہ ویسی بننا چاہتی ہے. فیمنزم غالب ہے. ابھی میں آج جسٹ چھوٹا سا ایک گوگل سرچ کیا تو 2021 میں 10 سے زیادہ موویز ایسی ہیں جو فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتی ہیں اور وہ ملینز لوگ دیکھتے ہیں. ہم جو مجلس کرتے ہیں اس میں 200 لوگ دیکھتے ہیں. فرق ہے نا. عزیزان گرامی، کیونکہ ہم نے اپنا گول بہت چھوٹا بنایا ہے اس لیے بہت کم سے ہم راضی ہو جاتے ہیں. ہم نے گول نہیں بنایا تھا کہ ہمیں ہندوستان کی خواتین کو حضرت زہرا کو ایز این آپشن آف لائف سٹائل پیش کرنا ہے. خود اپنی قوم کے اندر ابھی تک ہم لوگ سکسیسفلی نہیں کر پائے ہیں، لیکن ہمارے ویژن بہت چھوٹے ہیں اور یہ چھوٹے ویژن کے ساتھ ہم ظہور کا سفر طے نہیں کر پائیں گے. ظہور بڑے ارادوں طلب کرتا ہے، بڑا ارادہ، بڑی خواہشیں، بڑی تمنائیں. تو جو خواتین کے سامنے آج آپشن پیش کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ویسٹ میں عورتیں کتنی ماڈرن ہیں، کتنی آزاد ہیں، کتنی پروگریسو ہیں، جاب کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اور کتنا دیکھو وہاں کتنا اچھا ہے سب کچھ، ایوری تھنگ از روزی، سب کچھ وہاں پر کتنا اچھا ہے. اور ہم لوگوں کو تو عادت ہے نا، وہ تو ہمارے مائی باپ تھے جو وہ کرتے ہمیشہ صحیح کرتے. ہندوستانی تو بیچارے مائنڈ سیٹ ہی ہمارا غلامانہ ہے، جو وہ کرتے ہیں اس کو ہی کاپی کرنا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں مودی جی جو کرتے ہیں سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہوں گے نا. کہتے ہیں نا مودی جی نے کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا. یہ نہیں سوچتے ہیں عقل سے کہا ہے، کیا کہا ہے، لاجک ہے نہیں، یعنی کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. اسی طریقے سے ویسٹ جو بھی آتا ہے کچھ اچھا ہی ہوگا تو ویسٹ سے آیا ہے. صرف وہ اندھ بھکت نہیں ہیں، ہم بھی اندھ بھکت ہیں ویسٹ کے. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا. ہم اس مرحلے پہ آئے ہیں کہ فیمنزم اور ویسٹرن لائف سٹائل کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے سامنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے کلیئر ہو کہ ہم کس فضا میں، کون سی گفتگو ہماری اس وقت کہاں پر ہے اس پزل کے اندر. کل جو باتیں ہم نے کی تھی اس کو عبور کرتے ہوئے آج ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں کاپی کرنے کو جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. آئیں ویسٹ کی لائف سٹائل کو دیکھیں کہ آیا وہاں پر کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے وہاں کی. جو وہ ہالی ووڈ فلم میں دکھا دیتے ہیں ایک اچھا سا سین کہ امریکہ ایسا ہے، کیا حقیقت میں امریکہ ویسے ہی ہے؟ کیا ویسٹ ویسے ہی ہے؟ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بہت جلدی آمار پیش کروں گا، اسٹیٹسٹکس پیش کروں گا تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ ویسٹ میں کتنی مشکل ہے آج. اور یہ ہم لوگ نے ایران میں بنائے ہوئے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں، ویسٹ میں جو آفیشیل ڈیٹا ہے ان کے مطابق آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اگر کسی کی لائف سٹائل اچھی ہے تو اس لائف سٹائل میں ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. ڈپریشن یعنی انسان ذہنی طور پر ہمیشہ پریشان ہو، ذہنی طور پر وہ اس کو گولیاں کھانی ہو سونے کے لیے، نیند نہیں آتی ہو. اگر انسان خوش ہے تو نیچرلی یہ سب نہیں ہونا چاہیے نا، یا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. ویسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک عورت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. امریکہ کا سروے ہے، CDC ایک سٹڈی ہے اس کے مطابق، یہ آفیشیل ان کے گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. یعنی ہر 100 عورت میں سے 10 عورت کم سے کم مینٹلی پریشان ہے. تو یہ اچھا سماج ہے یا برا سماج ہے؟ کلیئر ہے نا. ڈپریشن جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں 2 برابر ہے. عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ماڈرن عورت کو، پوری توجہ رہے، کیونکہ اس ماڈرن عورت کو خوبصورت دکھنا ہے،
ان کی زبان میں پریزنٹیبل دکھنا ہے، ساتھ ہی اس کو کریئر میں سکسیسفل بھی ہونا ہے. اگر شادی کی ہے تو فیملی ریلیشنز کو بھی پورا کرنا ہے اور ماڈرن لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے. یہ تمام چیز ایک روح کے اوپر، ایک نفس کے اوپر جب آتی ہے تو نفس کیسے اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ پلس ساری توجہ اس بات پر ہے کہ جسم کی خواہش پوری ہو جائے. انسان جسم تو نہیں ہے، صرف جسم تو نہیں ہے. جسم کی خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن نفس راضی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انسان اصل میں جسم نہیں، روح ہے. جب تک اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو انسان ڈپریشن میں ہوگا. تو اگر ہم ویسٹرن لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم خواتین کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں کی خواتین دے ناٹ ہیپی، وہ خوش نہیں ہیں. تو اگر آپ ان کو کاپی کریں گے تو آپ بھی خوش نہیں ہوں گے. وہی بیماریاں آپ کے اندر بھی آئیں گی جو وہاں پر ہیں. دوسری چیز، ویسٹ میں سیکشل ہریسمنٹ، خواتین کے اوپر جنسی حملہ، کہتے ہیں کہ ہر 4 میں سے 3 خواتین پر وربلی حملہ ہوا ہے ویسٹ میں. پرسنٹیج نکالیں. یہ خوشحال سماج ہے، یہ وہ سماج ہے جو خوشحال ہے، ہیپی ہے، سکسیسفل ہے. ڈیٹا کہتا ہے کہ سیکشل ہریسمنٹ جو امریکہ میں ہے وہ ہر 10 میں سے، ہر 100 میں سے 80 خواتین کہتی ہیں کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ہمارے اوپر سیکشل ہریسمنٹ ہوئی ہے. یعنی ہمارے اوپر جنسی حملہ ہوا ہے. 100 میں سے 80 کہتی ہیں. یہ ڈیٹا ہم نہیں بنا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ ڈیٹا وہ لوگ بتا رہے ہیں. تو اگر ہم آنکھ بند کر کے اندھ بھکتوں کی طرح ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پرابلمز وہاں ہیں وہ یہاں پر بھی آئیں گی. اس کے ساتھ ایک اور چیز بیان کر دوں، شادی ٹوٹلی وہاں پر فیملی لائف نابود ہو چکی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں آرام ہے، یوروپ میں ایک ایریا ہے جس کئی کنٹریز ہیں جن کو اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام وہاں پر ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشی بھی وہیں ہوتی ہے. ویسٹ کی گندگی ہمارے آنکھوں میں آنی چاہیے، ویسٹ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، ویسٹرن لائف سٹائل سے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم راستے پہ چلتے ہیں کیچڑ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، اسی طریقے سے ویسٹرن لائف سٹائل سے ہمیں گھن آنی چاہیے. ہم تو ماڈرن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ویسٹ کو کاپی کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی سی انگلش بول لیتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کون ہو جاتے ہیں. پیو ریسرچ کے مطابق امریکہ میں 1960 میں 73% فیملیز جو ہیں وہ شادی شدہ تھی، یعنی کپلز شادی کرتے تھے. 2014 پہنچتے پہنچتے یہ 46% پر آ گئے اور یہ تیزی سے ہر سال گرتا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر لائف کا فلسفہ یہ تھا کہ مجھے لائف صرف انجوائے کرنا ہے، مجھے صرف اپنی جسم کی خواہش کو پورا کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے، تو میں کیوں بچے پیدا کروں، میں کیوں محنت کروں، میں کیوں تربیت میں وقت گزاروں، وہی وقت میں زندگی میں انجوائے کر سکتی ہوں. یہ فلسفہ دیا گیا ہے. ہندوستان میں جو لیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ آیا وہیں سے آیا، سب امپورٹڈ ہے. ہم اتنے جو ہمارے لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ خود کا بھی نہیں کچھ بنا سکتے. کیوں کرے کوئی محنت جب لائف کا فلسفہ ہی چینج ہو گیا. عزیزان محترم، آپ سمجھیں کہ ویسٹرن لائف سٹائل جو ہماری فیملی، ایسا نہیں کہ صرف نان مسلمس میں آ رہا، ہماری فیملیز میں بھی آ رہا ہے. سب کانشیسلی ہماری فیملیز میں بھی وہ ویلیوز آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. بچے کتنے پیدا کریں، کتنے بچے پیدا کرنا چاہیے؟ ہم دو ہمارے دو، ہے نا، یہ ویسٹ نے لایا.
پوری توجہ سے سنیں عزیزان محترم. عورت کہتی کیوں کتنی سختی ہے, مردوں کو کیا پتا. خدا کو نہیں پتا, خدا کو نہیں پتا. 2100 جب 2100 سن 2100 پہنچے گا تو سن 2100 میں جو 60 سال سے زیادہ کی آبادی ہے وہ 1950 میں جو 135 ملین یعنی 13.5 کروڑ تھی وہ بڑھ کے 13.5 کروڑ تھی وہ بڑھ کے 2.48 بلین ہو جائے گی. کہاں ملین اور کہاں بلین. کیوں؟ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. آپ تو 2100 پہنچتے پہنچتے ہر 4 آدمی میں سے 1 آدمی جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ کا ہوگا. ایک زمانہ ایسا تصور کریں کہ 25% پاپولیشن بوڑھوں کی ہوگی, 60 پلس کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان میں 1 منتھ پہلے ریپلیسمنٹ لیول کے نیچے آ چکے ہیں. ریپلیسمنٹ لیول کیا ہے کہ 2 بچے تھے, آپ ہسبینڈ وائف 2 تھے نا, تو اگر آپ 2 بچے پیدا کریں گے تو کم سے کم ریپلیس کر رہے ہیں آپ, اتنی ہی پاپولیشن ہے. لیکن آپ ریپلیسمنٹ لیول کے نیچے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, 20 سال کے بعد جوان کم ہوں گے اور بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے. 2100 پہنچتے پہنچتے دنیا کی حالت خراب ہو جائے گی. تو جو آج زیادہ بچے پیدا کریں گے وہ اس زمانے میں زیادہ جوان ان کے ہوں گے اور وہ زمانے میں ظہور کے لیے وہ مقدمہ فراہم ہوگا. ہم بھی وہی ٹرینڈ لے کے چل رہے ہیں سب کی طرح, جبکہ 2100 پہنچتے پہنچتے ہم تو ظہور کے متمنی ہیں. ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے عزیزان محترم. بس ویسٹ میں جو ہے کینیڈا کا ویزا دے رہے ہیں, UK کی ویزا دے رہے ہیں, آپ کے اوپر مہربانی نہیں کر رہے ہیں. ان کے پاس بچے نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں ان کے پاس, بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں 1 بچہ پیدا کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, 10 مہینے کی سیلری دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے نہیں کرے. کیوں بچے نہیں کرے؟ توجہ اس بات پہ رہے, کیونکہ فہم اور ذہن جو ہے وہ فیمنزم کے اوپر بیسڈ ہے. آپ یہ پوری بات کا نچوڑ ہے عزیزان محترم. آپ اس بات پہ یقین جان لیں کہ جہاں اسلام کے قانون کے مخالفت میں کوئی چیز آئے گی وہ سماج نابود ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا سامنے آنے کے لیے لیکن وہ نابود ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. بس یہ پیش کرنا تھا بہت ہی مختصر میں کہ فیمنزم اور ویسٹرن لائف سٹائل اس وقت دنیا میں ٹوٹل جو ہے کیوس پر پہنچ چکا ہے اور وہ خود اپنے نظریے کو ریوائیو کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں ہندوستان میں خواتین کے لیے ہمیں رول ماڈل پیش کرنا چاہیے کہ ایک آئیڈیل لائف کیسی ہوتی ہے دیکھو, آئیڈیل فیملی کیسی ہوتی ہے دیکھو, ایک وائف کیسی ہوتی ہے دیکھو, ایک شوہر کیسا ہوتا ہے دیکھو آ کے ہمارے وہاں. یعنی ایسے ماحول میں جہاں وہ تلاش کر رہے ہیں وہاں ہماری ذمہ داری دوسروں سے بہت زیادہ ہے. سیرت زہرا کو اس زمانے میں پیش کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیسے اسلام نے آ کے نظریوں کو تبدیل کیا. میں نے ویسٹ کے بارے میں بولا, اب میں تھوڑا ہندوستان کے بارے میں بھی بولتا ہوں. عزیزان گرامی, ایران کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7 سے 8 کروڑ ہے نا. ایران میں کتنی قوت, قدرت, طاقت ہے, 7-8 کروڑ پاپولیشن ہے نا. ہندوستان میں پچھلے 50 سال میں 6.5 کروڑ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. آفیشیل ڈیٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کیوں مارا گیا؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ عورت بوجھ ہے. مکہ میں رسول اللہ سے پہلے یہی فکر موجود تھی جو جاہلانہ فکر تھی. رسول اللہ نے مکہ میں جاہلانہ فکر کو تبدیل کر دیا. ہم اپنے ملک میں اس جاہلانہ فکر کو تبدیل نہیں کر پائے
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو نہیں پیش کر پائے۔ کاش اسلام پر عمل کرتے تو یہ 6.5 کروڑ لڑکیاں آج زندہ ہوتی، ایسی مائیں بنتی جو پاکیزہ بچے کو جنم دیتی۔ جب اسلام آیا تو اسلام سے پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن اسلام نے آ کے ان چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ رسول اکرم نے کیا کیا عزیزان محترم؟ رسول اکرم نے اس طریقے سے پلٹا کہ جب زہرا سلام اللہ علیہا آتی تھیں تو رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سماج میں جہاں پر بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، وہی سماج میں رسول نے بیوی کو، ایک بچی کو، ایک بیٹی کو اتنی عزت دی، ہاتھ چومتے تھے، ماتھا چومتے تھے سیدہ کا، خود ان کو پہلے بٹھاتے تھے، خود بعد میں بیٹھتے تھے۔ فیمنزم اور اسلام، وہاں ہے کہ بچیوں کو پیٹ میں مار دو، یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ بچی تمہارے لیے رحمت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں ایک بچی ہو اور وہ والدین اس بچی کو پالتے ہیں تو ان کو 1000 حج، 1000 جہاد اور بہت بڑے صدقے کا ذکر کیا ہے کہ اتنا صرف ایک بچی کو پالنے کا خدا نے ثواب رکھا ہے۔ ما صلی اللہ محمد و آل محمد وجل۔ یہ سب رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ دو نظریے، عزیزان گرامی پوری توجہ سے سنیں، ہندوستان میں جو دھرم کو ایز اے آپشن پیش کیا جا رہا ہے، وہ دھرم کے اندر کتنی برائیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کو آپشن پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ہے آپشن، بہترین آپشن۔ بچیوں کی ولادت کے بارے میں رسول نے کہا کہ بہترین اولاد لڑکیاں ہیں۔ رسول نے کہا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں صبح سے لے کے شام تک وہاں پر 12 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول نے کہا جس گھر میں، اگر تم گھر میں کوئی تحفہ لا رہے ہو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ رسول نے کہا بیٹی کو خوش کرنا ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ کہا کہ رسول نے کہا کہ بیٹی جو ہے، لڑکی ایک ایسا پھول ہے جو تمہارے گھر کو جو ہے وہ معطر اور خوشبو سے بھر دے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آج آ کے آپشن دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ٹرپل طلاق کا آپشن سولو کرتے ہیں، ہم کتنے برتر ہیں۔ آپ کیا ہمارے ٹرپل طلاق کا آپشن سولو کرو گے؟ آپ کے یہاں تو اصلاً طلاق کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہوا ہے، وہ بیوی در بدر بھٹکتی ہے، کوئی قانون نہیں ہے اس بیوی کو حق دلانے کے لیے۔ آپ ہمیں آ کے سکھاؤ گے؟ آپ ہمیں آ کے سکھاؤ گے؟ اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام جہاں ہے وہاں مشکلیں حل ہوئی ہیں، اسلام جہاں سے ہٹا ہے وہاں پر مشکلیں ہی مشکلیں نظر آئی ہیں۔ اس کو یقین کریں، اس بات کے اوپر۔ آپ ایران جائیں، وہاں پر خواتین انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیسن میں ہیں، وہاں پر پولیٹکس میں ہیں، سوشل لائف میں ہیں، لیکن حجاب اور پاکیزگی کے ساتھ بھی ہیں۔ عورت کو ترقی کرنے کے لیے کپڑا اتارنا ضروری نہیں ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے عورت ترقی کرے، لیکن عورت کی جسم ترقی نہ کرے، عورت کی نفس ترقی کرے، کیونکہ عورت جسم نہیں ہے، عورت نفس ہے۔ عزیزان گرامی، یہیں پر آ کے جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنی ہیں کہ ہمیں یہی قانون دنیا کو دینا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سماج میں فیمیل فیٹیسائیڈ یا بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دینا بہت کم ہے، تقریباً نہیں کے برابر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم زہرا کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ شکر کریں کہ ایسا دین خدا نے ہمیں دیا ہے، لیکن اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا علی۔ اذان گرامی، کچھ نقطے جو ہیں کل میں نے کچھ پوائنٹس پیش کیے تھے فیملی لائف کے سلسلے میں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ویسٹرن لائف میں ٹوٹلی نابودی کی طرف ہے، کوئی فیملی کا تصور نہیں ہے، اور جب فیملی کا تصور نہیں ہوتا ہے تو جو بچے پڑھتے ہیں ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے، والدین نہیں ہوتے یا ایک والد یا والدہ ہوتی ہیں، بچوں کو وہ دونوں کا پیار نہیں ملتا تو بچے پنپتے نہیں ہیں، بچے خوش نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں۔ فیملی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی ایک فیملی، 2 فیملی، 100 فیملی، ایک کالونی، فیملی فیملی فیملی، ایک سوسائٹی۔ آپ کی فیملی نہیں ہے تو کیا بچا سوسائٹی میں؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ کل میں نے پیش کیا کہ مرد جو ہیں خدا نے انہیں قرار دیا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ وہ مرد لیڈر ہیں گھر پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہٹلر ہیں گھر پہ، توجہ رہے عزیزان محترم، لیڈر اور ہٹلر میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں گھس گئے تو جہاں پناہ آ چکے ہیں، اب یہ جہاں پناہ آ گئے تو سب خاموش ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں، کوئی آواز نہیں کرے، کوئی کچھ نہیں بولے، کیونکہ جہاں پناہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ہو آپ؟ کس نے آپ کو جہاں پناہ بنایا بھائی؟ آئیڈیل شوہر مولا کائنات ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیڈیل زوجہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا۔ یہ دونوں جو ہیں ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ان سے ہم سیکھیں کہ فیملی لائف کیسی ہوتی ہے۔ 9 پوائنٹس ہیں، وقت ملا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کروں انشاءاللہ، پھر مصائب بھی آج پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا انسان کے ایمان میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، روایت میں ہے کہ جتنا انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا اپنی بیوی سے اس کی محبت شدید ہوتی جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان زیادہ ہوگا، محبت شدید ہوگی، یعنی محبت کم ہے یعنی ایمان بھی کم ہے۔ ہم نے وہ انوائرمنٹ نہیں بنایا۔ اہل بیت علیہ السلام کا عاشق اپنی بیوی سے بھی عشق کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اگر آپ اہل بیت سے عشق کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے بھی عشق کریں، محبت کریں۔ بیوی دن بھر آپ کے لیے گھر پہ محنت کرتی ہے، کیا وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس سے مسکرا کے 2 منٹ اس کی بات سن لے؟ بیوی دل سے سوچتی ہے، شوہر عقل سے سوچتا ہے۔ بیوی کوئی بات بتانا شروع کرتی ہے، شوہر بولتا ہے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اینڈ میں بتائیں، اینڈ بتائیں، اینڈ بتائیں۔ خدا نے اس کو ایسا نہیں بنایا ہے، آپ سنیں صبر کر کے۔ وہ لاجیکل نہیں ہے، وہ ایموشنل ہے، اسے ایموشنل سہارے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے جھگڑے صرف اس لیے ختم ہو سکتے ہیں کہ شوہر خاموش رہے، بیوی کی پوری بات سن لے اور اسے صرف ایموشنل دلاسا دے، ریشنل باتیں بیان نہ کرے۔ وہ آپ سے ایموشنل سپورٹ چاہتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے دے۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو محبت نہیں دیں گے تو خدا نہ کرے واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام پر اور فیس بک پر کوئی اور ان سے بات کر کے انہیں وہی محبت دے گا جو آپ نہیں دے پا رہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے محبت دیں۔ یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت کہہ رہے ہیں محبت دیں اپنی بیوی کو۔ تیسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ غرور اور سختی سے پرہیز کرو۔ پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر کہتے ہیں میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سخت اور متکبر نہ ہوں، ان کے ساتھ آسانی اور محبت سے کام لیں اور ظلم نہ کریں۔ ہمارے یہاں بہترین کون ہیں؟ جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو داڑھی رکھے،
رسول نے کیا کہا؟ بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے. جو میں نے کل کہا تھا کہ مرد جو ہیں لیڈر ہیں، لیڈر ایسے ہوں بیوی خود محبت سے لیڈرشپ آپ کے ہاتھوں میں دے دے گی. خوب آگے چلتے ہیں. روایتوں میں ہیں کہ مولا کائنات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب چکی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، جب چکی پیستے تھے تو دونوں ساتھ میں چکی پیستے تھے. حضرت زہرا کو مدد کرتے تھے مولا کائنات. دو روایت ہے، ایک جگہ چکی پیسنے میں مدد کرتے تھے اور دوسری روایت کے مطابق گھر میں جھاڑو لگاتے تھے مولا علی. ہماری تو غیرتیں مر جائیں گی، مردانگی ختم ہو جائے گی بیوی کو کام میں ذرا سی ہیلپ اگر کر دیا تو. سیرت علی یہ نہیں ہے. جھاڑو لگاتے تھے، ساتھ میں مدد کرتے تھے. خوب. اور جب ساتھ میں بیٹھتے تھے تو گفتگو کیا کرتے تھے. بیوی کی خواہش ہے کہ کچھ دیر دن میں 10 ہی منٹ صحیح، 15 منٹ ہی صحیح میرا شوہر مجھ سے بات کرے، گفتگو کرے. 5واں پوائنٹ، روایت ہے کہ بیوی کے پاس بیٹھنا، نبی کی حدیث ہے، اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. بیوی کے پاس بیٹھنے میں، اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. 6ٹھی حدیث، بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلائیں، پیغمبر نے کہا ہے. کھلایا کبھی کسی نے؟ عزیزان گرامی، یہ سیریس ایشو ہے بہت. آپ سمجھیں، محبت کا اظہار کرنا بہت سیریس ایشو ہے. اچھا سماج بنے گا، اچھی مائیں ایسی ہوں گی. اور بھی چیزیں عزیزان گرامی، بیوی اور شوہر گھر میں، روایتوں میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ بعد میں بیان کروں، ایک اور لاسٹ حدیث پڑھ دوں پھر اس کے بعد یہ واقعہ بیان کروں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہتے ہیں کہ جب بھی ایک شوہر، ایک مرد اپنی، ہم نے اس کے سامنے طریقے سے آپ ریلیشن رکھو گے تو یہ دنیا کے لیے رول ماڈل بنے گا کہ ہاں بیوی اور شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ رول ماڈل بنے گا اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، کچھ چیزیں اور ہیں جو جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دوں. پہلی میں نے بیان کیا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا جو ہے خود نبی کے سلسلے میں ہیں، مولا کائنات کے سلسلے میں ہیں، دیگر ائمہ کے سلسلے میں ہیں. خیر دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن میں اس کو عبور کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہم آئیڈیل لائف کی تلاش میں ہیں. جو گھر میں دیواریں بنتی ہیں، ٹائلز لگتے ہیں، ماربل لگتے ہیں، اس سے مکان بنتا ہے. لیکن محبت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں گھر بنتا ہے، گھرانہ بنتا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں وہی محبت کی فضا کو حاکم کرنے کی ضرورت ہے. آج سیرت زہرا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں عزیزان محترم کہ ہم اپنی فیملی لائف کی طرف پلٹیں اور خوشحال فیملی لائف کی طرف پلٹیں. اور جب پرابلمز ہیں، سنی کہ ہم سب کی زندگی میں پرابلمز ہیں، لیکن پرابلمز کا سلیوشن ہمارے پاس ہے، سیرت فاطمہ، سیرت علی. اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، آج شب شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آج پرسہ دینا ہے ہمیں بی بی کو. عزیزان گرامی، یہ شب علی کے لیے بہت سخت ہے. علی کے لیے بہت سخت ہے یہ شب.
علی جو صاحب ذوالفقار ہیں، علی جو جنگ خندق و احد میں دشمن جسے تھراتے تھے، وہ علی، وہ علی کے لیے آج صبر کی رات ہے، بہت سخت ہے علی کے لیے۔ آج کی رات کے بعد علی ایسے بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے زندگی ایسی گزری جیسے کہ میرے گلے میں کوئی ہڈی پھنسی ہو، جسے نہ میں نگل سکتا ہوں اور نہ میں اگل سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جملے مولا کائنات کے روحوں کو الہا دینے کے لیے کافی ہیں۔ میرے گلے میں ایسی ہڈی پھنسی ہے، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، تھوڑے دیر کے لیے بھی اگر پھنس جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن 25 سال کا عرصہ علی کے لیے ایسا گزرا۔ عزیزان گرامی، علی کا گھر ہے، علی کا دروازہ ہے۔ 6 مہینہ عزیزان محترم، 6 مہینہ رسول نے امت مسلمہ کو سکھایا۔ شہادت سے پہلے 6 مہینے تک گھر پہ آتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبی تم پر ہمارا سلام ہو۔ دنیا کو بتاتے تھے دیکھو یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے۔ لیکن دنیا نے کیا کیا عزیزان گرامی؟ یہ امت مسلمہ نے کیا کیا؟ امت مسلمہ اسی گھر کے باہر جمع ہو گئی۔ تصور کرے عزیزان گرامی، شب شہادت ہے، گھر ہے زہرا کا، بی بی کے گھر کے باہر سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، آگ لے کے لکڑی لے کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ گھر میں دستک دی جاتی ہے، امام حسن جانا چاہتے ہیں دروازے کی طرف، بی بی کہتی ہے رک جا، یہ میرا کام ہے، آج زہرا جائے گی، دروازہ کھول لے۔ بی بی سر پہ چادر ڈالتی ہے، دروازے کی طرف جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی کہتی ہے میں فاطمہ ہوں، نبی کی بیٹی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ایک ملعون کہتا ہے فاطمہ ہو تو ہو، اگر ابو الحسن کو باہر نہیں بھیجا تو دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ بیوی موجود ہے دروازے کے پیچھے، توجہ رکھے عزیزان محترم، بیوی جا رہی ہے دروازے کو روکے، دونوں ہاتھ دروازے کی طرف ہے، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ بیوی کے ایک ملعون اپنے غلام سے کہتا ہے دروازے پہ جب لات پڑتی ہے تو حضرت زہرا ہے، دروازہ ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، دیوار ہے، حضرت زہرا دیوار و دروازے کے درمیان فصدا دیتی ہے فضا، آ جاؤ فضا، مدد کے لیے آ جاؤ، محسن اس دنیا میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی، محسن اس دنیا میں نہ رہے، دروازہ ٹوٹا، دروازہ ٹوٹنے کے بعد شکی داخل ہوئے، میں بتا نہیں سکتا، علماء بیان کرتے ہیں بس نہیں زبان میں طاقت ہے کہ اس جملے کو کہوں کہ علی موجود ہے، علی کے سامنے علی کی زوجہ زمین پر گری ہوئی ہے اور دشمن داخل ہو رہے۔ عزیزان گرامی، آج کی شب گریے کی شب ہے، شب شہادت ہے۔ ہائے زہرا، نہیں پتا کتنی بزلیاں ٹوٹی ہوگی۔ عزیزان گرامی، زہرا اس حال میں ہے، علی کو جلال آتا ہے، لیکن علی کو وصیت نبی یاد آتی ہے۔ صبر کرتے ہیں علی، ایک چکی آتا ہے،
ہائے رسل لے کے علی کے گلے میں باندھنا چاہتا ہے. ایک شکی آگے بڑھا، زہرا کے ہاتھوں میں تازیہ نے مارا. دوسرا آگے بڑھا، ہائے تلوار کا دستہ لیا اور زہرا عزیزان گرامی، علی کے لیے بہت سخت تھا. سب سے سخت وقت ایک مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس کی ناموس پر حملہ ہو، اور وہ ناموس پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے. ہائے علی کیسے خاموش رہے؟ تو علی جواب دیں گے جو حدیث ہے کہ علی نے کہا میرے لیے یہ بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی، لیکن یہ منظر میں نہ دیکھتا. ہاں عزیزان گرامی، شب شہادت ہے اس لیے مصائب اور پڑھوں گا. ہائے زہرا اس حال میں ہے، علی اس حال میں ہے. ہائے اس کے بعد تو منزلیں وہی ہیں. زہرا پسلیاں پکڑتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، چل نہیں پاتی. عزیزان گرامی جو ڈاکٹر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت سخت کی منزل کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو انسان جب سانس لیتا ہے، جب پسلیوں سے گزرتی ہے تو درد شدید ہوتا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آج زہرا نے کیسے یہ دن گزارے ہوں گے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ گھر میں زہرا 18 سال کی ضعیفہ جب ایسے چلتی ہوگی، حسن حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اپنی ماں کو کیسے دیکھتے ہوں گے کہ میری ماں اس طریقے سے چل رہی ہے. عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آتا ہے کہ زہرا اس دنیا سے چلی جاتی ہے. علی قبر پہ لاتے ہیں، علی زہرا کی قبر بناتے ہیں، قبر میں ڈال کے کہتے ہیں زمین سے ہے زمین، زہرا کی حفاظت کرنا. یہ نبی کی امانت تھی. نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد سلام نبی کو کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی، اے میرے نبی، تم اپنی بیٹی سے پوچھ لینا اس امت نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا. میں کہوں گا مولا آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ نہیں عجب نہیں ہے کہ یہ جواب آئے کہ نبی نے جب شادی کی تھی تو کہا تھا یہ میری اور خدا کی امانت ہے، تمہارے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں. جب علی نے اس امانت کو قبر میں اتارا تو ہاتھ سوجے ہوئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی.